ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ کل کلاں اگر مکے پر حرم پر بھی انہی عالمی طاقتوں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ تو طاقت ہوتی ہے، سیاسی معاملات میں تو آئیڈیلزم سے نکلنا چاہیے اور عملی افادیت کو دیکھنا چاہیے اور جو ممکنات ہے وہاں جانا چاہیے۔ آج یہ کہیں گے تو کل کے آپ سعودی عرب کے بارے میں بھی یہ کہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حرم پر مشرکین کا قبضہ تھا، اس میں 360 بتایا جاتا ہے بت رکھے ہوئے۔ خدا کا آخری پیغمبر ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر واز بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا۔ اس لیے یہ کیا بات ہے؟ تو جس وقت ہم اس کے مستحق ہو جائیں گے پھر ایسی سزائیں بھی ملتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حسن الیاس صاحب نے پوچھا جی کل اگر مکہ مدینہ پہ اٹیک ہو جائے تو کیا پھر ہم ایسی مصلحت بھری باتیں کریں گے؟ جس کے جواب میں غامدی صاحب نے کہا شور کیوں نہیں، دے دو ان کو، اور ساتھ پریزیڈنس بھی دے دیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں رہے اور وہاں پہ بت پرستی بھی ہوتی تھی اور سارا ہوتا تھا، تو دوبارہ اگر وہاں پہ صہیونی چلے جاتے ہیں، دوبارہ وہاں پہ اگر اور غیر اسلامی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو کون سی ایسی بات ہے؟ پہلے بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے۔ اسی خواتین و حضرات، یہ بار بار اس طبقے کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے یہ صہیونی نیریٹو کو عام کر رہے ہیں، اگر اس پہ بند نہ باندھا گیا تو بہت ممکن ہے کہ جو الوزری ٹروتھ تھیوری پوزٹ کرتی ہے کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ پھیلاؤ، اتنی دفعہ کہ وہ سچ لگنے لگے، تو بہت ممکن ہے کہ ان کی یہ باتیں سچ لگنا ہی شروع ہو جائیں۔ تو ان کے اس دجل کو، اس جھوٹ کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے کہ کیسے اچھے طریقے سے جن موصوف نے ایک چیز کو پیکٹ کیا اور اس کا پیکج بنایا اور اب دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو کوئی ایسی آپ کے پتے میں حدیث ہے، کوئی آپ کے پتے میں کوئی ایسی پروفسی موجود ہے اسلامک اسکٹولوجی کے حوالے سے کہ دوبارہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بھی تم نے ایسا ہی کرنا ہے؟ اینی تھنگ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں، ایسی نہیں ہے۔ لیکن غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت یہ لوگ بچ چکے ہیں صہیونی نیریٹو کے سامنے اور اس کو بغیر کسی شرم و حیا کے اس وقت یہ امت کے سامنے پھیلا رہے ہیں، ڈونٹ رسپیکٹ، میں بہت حسن زن رکھا، وہ انسانی رسپیکٹ تو رہے گی، لیکن اس معاملے میں ہم خاموش اس لیے نہیں رہ سکتے کہ ہم زائنسٹ جو آئیڈیالوجی ہے ہم تو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اگر اس کا مقابلہ ہمیں پاکستان میں کرنا پڑ رہا ہے تو ہم پاکستان میں کریں گے۔ اب خاموش تو نہیں رہا جا سکتا، جواب تو ہم نے بھی دینا ہے۔ اور آپ نے یہ جواب سن لیا ان موصوف کا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جناب آپ خالی کر دو، مکہ خالی کر دو، مدینہ خالی کر دو، اس لیے کہ وہاں پہ اسرائیلی آئے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ اسرائیل کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے؟ یہ انہوں نے خدا کا ایک متبادل بنا دیا ہے اسرائیل کو اس دنیا میں۔ آپ یہ اندازہ کریں خواتین و حضرات کہ کل جب دجال آئے گا تو اس کے پاس کنونس کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے انہی طرح کے کہ مان لو اس کو بالکل سپائن نہیں دکھانا۔ حالانکہ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ دنیا کو دکھائیں کہ اسرائیل ایک ظالم، ایک اینٹی ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے تمہارا۔ اور اس وقت جو دنیا میں آپ لوگوں نے دکھایا ہوا ہے اس کے بارے میں، یا دنیا کے جو دکھایا جاتا ہے وہ بھی مبنی پر حقیقت نہیں ہے۔ اسرائیل کی اکانومی کرمبل کر رہی ہے، اسرائیل کے ایون جو ریزروسٹ ان کے اپنے جو ہیں فوجی ریزروز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس ظلم میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ ان کی ایئر فورس، ان کے جو سرونگ لوگ ہیں وہ خط لکھ چکے ہیں 2000 کے لگ بھگ کی تعداد میں کہ یہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ہم مزید نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ایک درندہ ہے پاگل ہوا نیتن یاہو جس کا نام ہے کہ اس نے اپنی سیاست بچانے کے لیے سارا کام کر رہا ہے۔ اس پہ تو اسرائیلی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ پوری دنیا میں اس وقت جو اس پہ پریشر پڑا ہوا ہے، ابھی امریکہ میں معافی چاہتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز میں ICJ، وہاں پہ پاکستان نے جو کیس لڑا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہم پاکستان کی حکومت بہت تنقید بھی کرتے ہیں لیکن جو انہوں نے اچھی بات کی ہے اس پہ تعریف بھی کرنی چاہیے کہ وہاں پہ جو انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے جو خلاف ورزیاں کی ہیں اور جو کیس پٹ اپ کیا ہے وہاں پہ پاکستان نے، بڑا زبردست ہے۔ لیکن ساتھ اور کس ملک نے کیا؟ UK نے کیا، اسرائیل کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اچانک اسرائیل ان کے لیے برا ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ مخالفت پائی جاتی ہے اسرائیل کی کہ ان لوگوں نے بھی اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کا ضمیر جاگا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیل کی اکانومی کی جو بری حالت ہوئی ہے اس کے پیچھے گلوبل بائیکاٹس چل رہے ہیں، اس کے پیچھے ڈائیویسٹمنٹس چل رہی ہیں۔ سیمسنگ نے اپنے ڈویژنز کی ڈائیویسٹمنٹ وہاں سے کی ہوئی ہے۔ امریکہ میں لوگ شور مچا رہے ہیں کہ اب اسرائیل کو مزید پیسہ نہیں جانا چاہیے، ہمارا یہاں پہ ہوم لیسنس کرائسس ہے، ہمارا یہاں پہ ڈرگز کرائسس ہے، یہ پیسہ یہاں پہ لگاؤ، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا پڑا ہوا ہے، دھائیاں ہو گئی ہیں، اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا، جو پیسہ ہے اسرائیل بھیجے جا رہے ہو۔ کیوں؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اسکالرز
دنیا میں یہ جو ایک بغاوت پیدا ہو رہی ہے اس کو اپنے لوگوں سے کنیکٹ کریں کہ میرے بچوں میری بچیوں ہارنا نہیں ہے، دنیا تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یہ وقت ہے میکسیمم پش دینے کا اپنی اپنی حکومتوں کو دو کہ جیسے باقی ساری دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے ہم بھی ان کے خلاف اکٹھے ہوں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ایک ایسا بیانیہ جو سوائے صہیونیوں کے اور کسی کا نہیں ہے اس کو یہ نارملائز کر رہے ہیں، اور کس حد تک جا رہے ہیں یہ سنیے گا ذرا حسن الیاس صاحب کی بات۔ اسرائیل کوئی شیطان کا نام تو نہیں ہے نا بھائی، ایک مملکت کا نام ہے نا۔ آپ اگر اس جدید ریاست کا حصہ بن جاتے ہیں جو اس وقت ٹیکنالوجی کی دوڑ میں دنیا میں سب سے آگے ہے، جس میں سرمایہ سب سے زیادہ ہے، جو اسٹارٹ اپ اکانومی کہلاتی ہے، جس کا پاسپورٹ مضبوط ترین پاسپورٹ ہے، اسرائیل سے درخواست کی جائے کہ آپ ہمیں اس مملکت میں جمہوری اقدار کے تحت برابر کا شہری تسلیم کریں۔ اس وقت تو وہ گریٹر اسرائیل کا تصور لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں آپ نے سنی کہ اسرائیل میں فلسطینی ضم ہو جائیں، اپنی شناخت ختم کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے، اور یہ کہ اس کے پاس پتہ نہیں کتنی، اس کے پاس سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، جس آدمی کو تاریخ کا نہ پتہ ہو اور وہ پوری اعتماد کے ساتھ اس تاریخ پہ لیکچر دے رہا ہو اس کو دیسی سیکولر کہتے ہیں، اور جس آدمی کے پاس ان بنیادی چیزوں کا نالج نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ ایک خاص نظریے کو پروموٹ کر رہا ہو اس کو آر سی ایم ہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں ذرا آپ کو یہ فنڈ ریزنگ اور ٹیکنالوجی کے ذرا حالات سناتا ہوں ویریفائبل سورسز کے ساتھ، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی یہاں سے بات پکڑی یا وہاں سے پکڑی، نہیں، اس طرح سے نہیں، ویریفائبل سورسز کے ساتھ ذرا حالت دیکھیے کیا ہے۔ لیٹس گیٹ انٹو اٹ۔ جو وینچر کیپٹلسٹ فنڈنگ ہے اسرائیل میں 2023 میں جو پچھلے 4 سال کی ایوریج تھی اس کے مقابلے میں 70% کم وہاں پہ اکٹھی ہوئی، 70%۔ اور وہاں پہ جو نئے سٹارٹ اپس ہیں ان میں سے اراؤنڈ 39% کو یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے جو سیکنڈ راؤنڈ آف فنڈنگ ہے وہ بہت پتلا ہے، لوگ جا نہیں رہے ہیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو اسرائیل کی آفیشیل منسٹریز ہیں یہ وہ کہہ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ IIA یا اسرائیل انوویشن اتھارٹی نے 30 وینچر کیپٹلسٹ فنڈز کا ڈیٹا اکٹھا کر کے، جو وینچر کیپٹلسٹ فنڈز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کے پورٹ فولیوز ہوتے ہیں، اس میں کمپنیز ہوتی ہیں، ان کمپنیز کی فنڈنگ ہوتی ہے، فرسٹ راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ اینڈ سو فورتھ۔ تو آپ کو ان کی پورٹ فولیو سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنیز کس طرف جا رہی ہیں۔ نہ جو ان کا ڈیٹا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 40% سے زیادہ ایسے پورٹ فولیوز ہیں جس کی ہر کمپنی کچھ کے زیادہ کچھ کے کم وہ باؤنڈ ٹو فیل ہیں۔ اور ہمیں کیسے پتا کہ وہ باؤنڈ ٹو فیل ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹیز کہیں اور شفٹ کر دی ہیں اسرائیل سے باہر، وہ اسرائیل کو سیف نہیں سمجھتے، دے بلیو دے آر باؤنڈ ٹو فیل ان اسرائیل therefore they are shifting their funds elsewhere۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر آن ایئر بیسس پہ اگر دیکھیں کہ وہاں پہ جو سٹارٹ اپ اکانومی جس پہ حسن الیاس صاحب بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں، ایک سال کے اندر 90% ریڈکشن ہوئی ہے وہاں پہ، ایک سال کے اندر۔ Can you imagine that؟ یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اسرائیل کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ BDS نے جو شٹ ڈاؤن اکانومی یا شٹ ڈاؤن کنٹری، وہ پورا ہیش ٹیگ ہے کہ اس سے کتنے ملکوں کے انہوں نے پیسے وہاں سے نکلوائے۔ سیمسنگ کا میں نے آگے حوالہ دیا کہ اس کے ڈویژن سے وہاں سے اپنا ڈائیورسمنٹ کی، پیسے اپنے نکالے۔ اسرائیل کو اس وقت جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک سٹارٹ اپ بوم شروع کیا ہوا تھا وہ تو سارے کا سارا ختم ہو رہا ہے۔ جو انویسٹر ہے وہ تو پیسہ نہیں لگا رہا یہاں پہ، وہ ایک پورے کرائسس سے گزر رہے ہیں اور سر جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے کیسے باہر نکلیں، انویسٹرز کو یقین دلائیں کہ آپ پیسہ یہاں پہ لگائیں۔ لیکن انویسٹر کا دماغ خراب نہیں ہوتا ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وہ وار زون میں کیوں اپنے پیسے وہ اس طرح سے دھکیلے۔ لیکن حسن الیاس صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جھوٹ بولنے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو غلط انفارمیشن کہنے میں، بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے پچھلے ویڈیو جو میں نے بنایا اس میں میں نے جھوٹ میں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے جو سرے سے جو باتیں، یعنی کہ جو خلاف واقعہ باتیں ہیں یا وہ باتیں جو ہو چکی ہیں ان کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ لوگ رہ رہے تھے ان کو نکالا، وہ تو زمینیں انہوں نے خریدی ہوئی تھی۔ صاف جھوٹ، بالکل یہ بھی صاف جھوٹ کہ اسرائیل سٹارٹ اپ، اور اسرائیل سٹارٹ اپ نیشن بھی کیسے، ایسا نہیں کہ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ سٹارٹ اپس جو ہیں وہ اسرائیلی اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اچھے ٹیکسیشن پیکیجز دیتے ہیں کہ ساری دنیا میں اگر کسی نے کچھ سٹارٹ اپ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آ کے کر لیں کہ ہم آپ کو ایک اچھا بینیفٹ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ اپ نیشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا پیکیج دے رہا ہے، وہ کوئی اور دے دے۔ لیکن اب تو وہ بھی کام نہیں چل رہا، انٹلیکچوئل پراپرٹی وہاں سے باہر جا رہی ہے، پیسہ وہاں سے باہر جا رہا ہے، نیا پیسہ اندر سے کم آ رہا ہے۔ 40% ڈکلائن ایک ادارہ رپورٹ کر رہا ہے، 45% ڈکلائن ایک ادارہ رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ حضرات کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اس کے اندر
وہ پتہ نہیں مان لو اس کو، ضم ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ. یار کوئی انسان کے اندر ڈیسنسی ہوتی ہے لیکن آر سی ایمس کے اندر نہیں ہوتی ہے. اس قدر قابل نفرت کانٹینٹ ہے ان کا. یہ جو استاد شاگرد دونوں ہیں وہ بڑا اشتہارہ تو خیر چھوڑ ہی دیں، وہ تو معاملہ ہی اور ہے. ان دونوں کے ساتھ کوئی امید تھی کہ شاید یہ کوئی مبنی پر حقیقت بات کیا کریں گے، لیکن انہوں نے صریحاً شریعت اسلامیہ کے جو خلاف اصول ہیں، ٹوٹل مادیت پہ بات کھڑی کر دی ہے. اللہ عز و جل نے قرآن میں کتنی مرتبہ کہا کہ تم لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے، اگر ایمان تمہارے ساتھ، اگر تم ایمان والے ہو تو فتح تمہاری ہوگی، اللہ تمہارے ساتھ. یہ ساری کی ساری باتیں میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس یہ تو ہونا چاہیے کہ میں نے بغاوت نہیں کی تھی، میں تو پوری دنیا میں ایک ریزسٹنس جو ڈیولپ ہوئی تھی میں اس کا حصہ بنا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، میرے بہن بھائیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، میں نے اپنی حکومتوں کو پریشرائز کیا تھا. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ زائنسٹ لینگویج کو بالکل نارملائز کر رہے ہیں پاکستان میں، بالکل نارملائز کر رہے ہیں. جیسے کہ ہسبرا پالیسی شاید ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی، آئی ڈونٹ نو، میرے پاس ایویڈنس تو نہیں ہے لیکن لگ بظاہر یہی رہا ہے. خیر یہ اپنا کام کرتے رہیں، جتنا مرضی کریں. یہ جو 2 کلپس میں نے چلائے ہیں، لاسٹ ٹائم میں نے حوالہ دیا تھا ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کا، اس دفعہ بھی میں لنک دے دوں گا. اگر آپ زیادہ تفصیل کے ساتھ بات سننا چاہتے ہیں اس پہ، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کی وہ ویڈیو، وہ لنک آپ کو اس میں مل جائے گا. یہ تعاقب جاری رہے گا. یہ بات میں نے کہی ہے کہ یہ جس حد تک بھی دجل پھیلانے میں، یہ جس رستے کو بھی یہ چوز کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہمیں اس رستے میں ضرور پائیں گے اور کبھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے. ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اللہ عز و جل وہ خیر الماکرین ہے، وہ ان سب کو ایکسپوز کر رہا ہے.